کے چند دن ہیں جس کو آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں. چلا آ رہا ہے یہ رمضان مبارک، خدا جس کو چاہے گا اس کو ملے گا. برادران ملت اسلامیہ، جملہ حاضرین جمعہ، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عزیزہ ماں اور بہنوں، تمام تر حمد و ثنا، تعریفات، بڑائی و بزرگی، شان و عظمت، قوت و طاقت اس وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو وہ سب دیا ہے جس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اصل ضرورت ہے، جس کو ہم بہت قیمتی سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور پیدا کیا، تمام ضروریات کے سامانوں کو ہمارے آپ کے لیے مہیا فرمایا. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے بندو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس محسن انسانیت پر، اس تاجداری مدینہ پر، شخصیت پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی بعثت کے بعد ہمیں اور آپ کو ہدایت کا ایک نہایت ہی شمع اور نہایت ہی صاف ستھرا راستہ ہم آپ کو نصیب ہوا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، رمضان کی آمد ہے. آج شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے. بس 2-4 دنوں میں ہمارے آپ کے بیچ میں خیر و برکت کا مہینہ آنے کو ہے. کیا آپ کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں آپ کو اس خیر و برکت کے مہینے کے آنے میں خوشی ہے یا نہیں ہے؟ ماؤں کو، بہنوں کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر خوشی ہے تو کیا ثبوت ہے ہمارے آپ کے پاس کہ ہم خوش ہیں آنے والے مہینے سے؟ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم کے مہینے میں، رمضان المبارک کے استقبال میں آپ بکثرت روزہ رکھتے تھے. اور 15 شعبان کے بعد امت کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھیں. محدثین نے لکھا ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو 15 کے بعد روزہ رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے کا روزہ اس کو اثر نہیں ڈال سکتا ہے، اس کو جو ہے سستی نہیں ڈال سکتا ہے، تو اگر وہ پورا مہینہ روزہ رکھنا چاہے رکھے. ہمارے نبی کبھی کبھار شعبان کے مہینے کا روزہ رمضان میں ملا دیتے تھے. بڑے افسوس کی بات ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، رمضان کی آمد ہے اور ہماری آپ کی روش جیسے 2 مہینہ پہلے تھی آج بھی وہی ہے. ہماری مائیں بہنیں جیسے 2 مہینہ پہلے نماز نہیں پڑھتی تھیں، تلاوت نہیں کرتی تھیں، ویسے آج بھی وہی حال. کیا خوشی ہے؟ کیا خوشی؟ بس زبان پہ ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، فلاں تاریخ سے روزہ ہے. کوئی خوشی، کوئی ثبوت ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسے ہم برادران کا 10-20% حصہ پچھلے جمعات کے موقع پر خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچتا تھا، آج بھی پہنچ رہا ہے. جیسے 2 مہینہ پہلے سورہ کہف جمعہ کے دن نہیں پڑھنا ہے، آج بھی نہیں پڑھنا. کیا بدلا ہو؟ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے، میرے ساتھیوں کمر کس لو، تیار ہو جاؤ اپنے آپ کو، یہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے آپ کے بیچ میں کچھ ہمارے برادران ایسے بھی ہیں
ہمارے کچھ چچا جان بڑے بزرگ حضرات جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے آپ کے بیچ میں تھے، آج نہیں ہے وہ، آج نہیں ہے وہ۔ ہماری کچھ مائیں بہنیں جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں تھیں، آج نہیں ہے وہ۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ سب جو مواقعات اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، سال میں کچھ ایسے موقع عطا فرمائے ہیں، کچھ ایسے ایام عطا فرمائے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بہت ہی اہم مانے جاتے ہیں، ثواب کے اعتبار سے، اللہ کی رضا کے اعتبار سے، اللہ کی قربت کے اعتبار سے بہت ہی اہم مانے جاتے ہیں۔ بڑا مقام ہے ان دنوں کا، اور آنے والے دنوں کے مقام کا کیا کہنا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک نیکی، ایک حرف قرآن کا اگر آپ پڑھیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں 70 نیکیاں ملیں گی بھائی، 70 نیکیاں۔ غیر رمضان میں پڑھیں گے 10 نیکی۔ سوچئے کتنا بڑا، اور اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی زیادہ دے گا، 70 سے بھی زیادہ دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے، اے ہمارے رب کریم، تو ہم کو، ہمارے تمام برادران کو، اور خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کو اس رمضان المبارک کے مقام کو، اس کے مرتبے کو سمجھنے کی اور اس کے فیوز اور برکات کو پانے کی ہر ممکن توفیق عطا فرمائے، پورے طور پر توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف ہمارے ملک ہی میں نہیں، پوری دنیا میں چہل پہل ہوتا، اللہ کی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرف دیکھیے رونقیں ہی رونقیں نظر آتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ رمضان اللہ رب العزت، ہم نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تمہارے اوپر میں نے روزے کو فرض کیا ہے۔ کہ بھیا فرض کیا ہے؟ فرض شریعت اسلامیہ کا وہ جز ہے، وہ حصہ ہے، وہ حکم ہے اللہ کا جس کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ضروری ہے بھائی میرے، یہ فرض عین ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ تمام عاقل بالغ کے اوپر فرض عین ہے، نہیں کریں گے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک نوجوان آدمی لاکھوں روپے خرچہ کر دے، کروڑوں خرچہ کر دے، لیکن اب وہ سوچے کہ اس کی فرضیت روپیہ خرچہ کرنے کی وجہ سے، مسکینوں کو کھلانے کی وجہ سے اس کی فرضیت اس کے اوپر سے اتر جائے گی، کبھی نہیں اترے گی۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا کہ جب یہ روزہ فرض ہوا تو لوگوں پر چونکہ ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے اور یہ فرض ہوا تو لوگوں پر بڑا گرا محسوس ہوتا تھا، تو فدیہ دے کر کے لوگوں کے اوپر سے، جو لوگ فدیہ دے دیتے تھے ان کے اوپر سے یہ فرض، یہ روزہ کے فرائض اس کے اوپر سے اتر جاتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں کا جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے، تم میں کا جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے بھائی، بنا روزہ رکھے اس کو چھٹکارا نہیں۔ اب آپ سوچ لیجیے اس کا کیا مقام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سال میں اتنی خیر و برکت کا مہینہ عطا فرمایا جس سے ہم اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ایک انبار اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہائے رے بدنصیبی، اور جو ہے اور ہماری سوچ، ہمارے خیالات کہ ہم خیر و برکت کا مہینہ پا کر کے 2-4 دن تک تو بڑا جو ہے جوش رہے گا اور لوگوں کے اندر، اور مسجدیں بھی الحمدللہ پر رونق
لوگوں کی جمع غفیر رہے گا، لیکن جیسے 2-4 دن 6 دن گزرا پھر اسی پٹری پر انسان آنے لگتا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ رمضان المبارک کا بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے محترم بزرگوں، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ دنیا کا عیش و عشرت اور دنیا کا یہ آرام اور دنیا کی یہ آرائش، یہ آرام کے تمام تر سامان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ بیویاں، یہ بچے، سب چند روزہ ہے، سب چند روزہ۔ ایک دن جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے عیش و عشرت پر نگاہ جب جائے، آرام کے سامانوں پر جب جائے، اپنی سہولیات کے سامانوں پر جب جائے، تو یہ سوچئے، تھوڑا ٹھہر جائیے اور غور کریے کہ ایک دن بھیا یہ کوٹھیاں یہی رہ جائیں گی، یہ بیٹے یہی رہ جائیں گے، یہ کھیت کھلیان دکان مکان سب یہی رہ جائیں گے۔ آج سب ایک دن لے جا کر کے ہم کو گاؤں کے لوگ زمین کے ایک معمولی سے گڈھے میں چھوڑ کے چلے آئیں گے، پھر اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں۔ قیامت تک کا کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی حشر کے میدان میں کہ وہ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، کسی کے لیے بھی سفارش ہو کر دے، ہمت نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ایسے خیالات، شیطان تمام خیالات کو ہمارے آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے دین کے ارکان کو ادا کرنے سے تمام خیالات و وسوسات ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نبی والے ہیں بھائی، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے نبی کیسے چاہنے والے، ہم اور آپ کیسے چاہنے والے ہیں؟ ہمارے نبی شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھتے، بھیا آپ 5 وقتہ نماز نہ پڑھ پاؤ، یہ تو استقبال کرو بھائی۔ چلو آپ پچھلے مہینوں میں اتنی پابندی سے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے استقبال میں جو ہے آج ہی سے نمازی بن جائے، تلاوت کلام پاک کرنے والا بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ سب غور کریے۔ جیسے دنیا کے بارے میں ہم اور آپ سوچتے ہیں، ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، کاروبار کے بڑھانے کے بارے میں سوچتے ہیں، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تاریخ آپ اٹھا کر کے جب دیکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پہلی امتوں پر جب جو روزے فرض تھے وہ اس سے کہیں زیادہ کٹھن تھے، کہیں زیادہ کٹھن تھے۔ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ مغرب کے بعد جو کچھ کھانا پینا ہوتا تھا اتنا ہی کھانے پینے کی اجازت تھی، اتنا ہی کھانے پینے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد پوری رات اور پورا دن انسان کھا پی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سختی کو اور اس مشکل کو ہمارے آپ کے لیے آسان فرمایا۔ اور قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے میرے بندو، کھاؤ پیو تم اس وقت تک جب تک کالی دھاری سفید دھاری سے ظاہر نہ ہو۔ صبح صادق تک اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی اجازت ہم کو آپ کو دے دی۔ پوری رات آپ کھائیے پیجیے، اور یہ سختی جو پہلے تھی امت پر، اس سختی کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ سے ہٹا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اور بھی سختیاں تھیں رمضان کے ایام میں۔ بھائی 24 گھنٹے کا روزہ ہے، اور ایسے حالت میں جو ہے کئی ایک پابندیاں تھیں۔ اس میں سے ایک پابندی یہ تھی، کوئی شخص روزے کے ایام میں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس سختی کو بھی اللہ رب العزت نے
उम्मत मोहम्मदिया से हटा लिया। उहिल्ला लकुम लैलत अस्सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, हमने तुम्हारे लिए हलाल किया है रोजे के अय्याम में मिलना अपनी बीवी से रात में। कितनी बड़ी आसानी अल्लाह ने। शुक्र अदा करें हम और आप अल्लाह के एहसानात को मेरे भाइयों और दोस्तों समझें। और ख़ास तौर से मैं अपने नौजवान भाइयों से, तमाम बरादरान से मेरी अपील है कि ये अज़्म करके उठें कि इंशाअल्लाह रहमान हम पूरे रमज़ान मुबारक के महीने का रोज़ा रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। और अल्लाह से इसकी दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की मोहब्बत, रमज़ान के रोज़े की मोहब्बत तो हम सब के दिलों में जागुज़ी कर दे। आज हमारे और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों 2-4 रोज़ा रखने के बाद बहक जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा है हम लोगों ने, अल्लाह हिदायत दे। रमज़ान के महीने में हम लोग निकलते हैं, हट्टा कट्टा लोग जो है ताउन के लिए जाते हैं। जो लोग ताउन देते हैं, कई लोगों को देखा गया है कि जो है अचानक मुलाकात हुई और वो खा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है मेरे भाइयों और दोस्तों, इज्तनाब करिए। शैतान वरगलाएगा, बहकाएगा, बहुत बहकाएगा, बड़ी रंगीनियां आपको दिखाएगा। क्या मिलेगा रोजे से? प्यास लगी है, पियो, मजा नहीं आएगा। दुनिया की जिंदगी का मजा नहीं है रोजे में। आप उसको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह झक्कार दीजिए और पनाह मांगिए शैतान रजीम से, वो बहकाएगा। अश-शैतान यही अल्लाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपनी जिंदगी में, इन्ना शैतान यजरी में इंसान मजरद दम। शैतान इंसान के पीछे ऐसे दौड़ता है जैसे उसके रगों में खून दौड़ता है, खून जैसे दौड़ता है। और उसके बाद पास बड़े हरबे हैं, बहुत हरबे हैं। अब हम उन हरबों को मात देना है आपको। और मात कैसे देंगे आप? जब आप हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे। हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदुल अंबिया, खातिमुन नबीन और शफीउल मुज़नबीन, दुनिया की सबसे अजीम किताब और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हकीम को नाजिल फरमाया। और आपको इसी दुनिया में बहुत से मस्जिद कोठियां देने वाले कोठियां दे रहे हैं। सोने चांदी ले लो, अच्छी से अच्छी लड़की से शादी करवा देते हैं, लेकिन नहीं, सब बेकार। बस अल्लाह ने हमें जिस लिए भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, हम कुल्ली तौर पर उस पर अमल करेंगे। यही हमारा मिशन है। हम और हमारे नबी ने, हम सब के नबी ने अल्लाह के अहकाम की पासदारी करके उम्मत को ये बता दिया है, ये पैगाम दे दिया है कि दीन के ऊपर, अल्लाह के फरमान के ऊपर कैसे अमल किया। बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, आपके साथी दोस्त अकारीब मिलेंगे, हमें बहकना नहीं है। आज़्म करके उठे कि इसके फयूज़ और बरक़ात को हम हासिल करेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। और दूसरी बात यह है, रमज़ान के महीने में मोबाइल वगैरह इससे थोड़ा इज्तनाब करें। आप दुकानदारी करते हैं, जब तक गिराहक है आप गिराहक को निपटाइए। जब आपको फुर्सत मिले कुरान लेकर के बैठ जाइए, कुरान लेकर के बैठ जाइए। एक अपना मामूल बनाए आप। जब तक शेड्यूल आप नहीं बनाएंगे तब तक जो है हम इसके फयूज़ और बरक़ात को पूरे तौर पर नहीं पा सकते हैं। और वो भी ना हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ, चुगली, गीबत, एक दूसरों की बुराई से इस रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत ही ऐसी कमियां हैं जो रमज़ान के महीने में सरजद होती हैं और इंसान सोच नहीं पाता। शाम के वक्त, मगरिब के वक्त, अफ्तार के वक्त बहुत सारी हमारी माएँ बहनें हैं जो है अफ्तार के सामान के मुहैया कराने में, बनाने में जो है इतना मसरूफ़ हो जाती है कि बेचारी वक्त पर वो रोज़ा नहीं खोल पाती। और उसी रोज़ा भी वक्त पर नहीं खोल पाती हैं और उसके बाद नमाज भी मगरिब की चली जाती है।
تو ایسے موقع پر گھر کے جو مرد افراد ہیں انہیں سوچنا چاہیے، ان کے کام میں تھوڑا ہاتھ بٹائیں۔ ہمارے نبی جو ہے اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود بھی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ وقت نہیں ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، بس آپ کے ذہن کے اندر جو آتا ہے نبی کے سیرت اور آپ کے طریقے کی طرف آپ لوگوں کی، ہم سب کی نگاہ نہیں جاتی ہے کہ ہمارے نبی جیسا مقام والا دنیا میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، اور ایسا ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، جھاڑو خود لگا لیتے تھے۔ بتائیے اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود آج ہم گردے راہ بھی نہیں ہے نبی کے، اور سارا کام بیوی پر چھوڑ دیا۔ تو تھوڑا اس کا خیال رکھیں، ان کو بھی اللہ کے ہاں جانا ہے، ان کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، صرف ہمیں نہیں، ان کو بھی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارا آپ کا حساب و کتاب ہوگا کل قیامت کے دن، خواتین کا بھی ویسے حساب و کتاب ہوگا، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ جیسے روزہ ہمارے آپ کے اوپر فرض ہے، ویسے ہی ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ کسی کے اندر کوئی جو ہے سہولت نہیں ہے، کسی کا زیادہ ہو کسی کا کم ہو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ کیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے وہ طریقہ اللہ رب العزت نے روزے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتایا، بہت سے طریقوں سے بتایا، جس میں سے ایک طریقہ روزہ بھی ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، یا 6 مہینہ دن میں رکھنا، 6 مہینہ رات میں رکھنا، اور آپ رکھتے جائیں کو پتہ نہ ہو کتنا چھوٹا کتنا ہم نے روزہ رکھا۔ گنتی کے چند دن ہیں جس کو آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں، جیسے ہی شروع ہوتا ہے کتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں کا جو شخص مریض ہے بھائی، مریض، اور ایسا مریض نہیں بخار آ گیا وہ بھی مریض، اور دست آ گیا وہ بھی مریض، ایسا مریض کہ روزہ رکھنے سے اس کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو کہ یہ جو ہے مرض بڑھ جائے گی، اور جو ہے یہ لاغر اور بھی کمزور ہو جائے گا، اور اخیر میں یہ ہے کہ اس کی موت لاحق ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی مریض ہے یا دودھ پلانے والیاں ہیں، خواتین ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سفر میں ہے آدمی، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے، بعد میں اس گنتی کو پورا کرے۔ وہ چھٹکارا نہیں ہے کہ بھائی ایسی حالت میں تھے لاؤ 10-5 ہزار روپیہ خرچہ کر دیں، کسی غریب یتیم کو دے دیں یا کھانا کھلا دیں، ہو گیا۔ نہیں، کتنا بھی خرچ کر دیں آپ، اس فرضیت کرنے والی نہیں ہے، اس کو پورا ہی پورا کرنا ہے آپ کو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایسے بزرگ اور ایسے بزرگی کی دہلیز پر پہنچنے والے، ایک دم کمزور اور ناتواں، بالکل لاغر ناتواں، جو زندگی کی آخر دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے، موت بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ان کے لیے ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر له، اور ایک سے زیادہ 2 کھلا دے، 5 کھلا دے، 10 کھلا دے تو اور اچھی بات ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اے مریضو، اے مسافرو، اے دودھ پلانے والیو، حاملہ خواتین سن لو، اگر تم روزہ رکھ لو، وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھ لو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، مریض ہونے کے باوجود بھی، سفر میں ہونے کے باوجود بھی اگر
اللہ نے سہولت تو دی ہے, روزہ رکھ سکتا ہے آدمی. سفر میں چلتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے ضعیف ہیں, نہیں روزہ رکھے, اس پر بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ کمنٹ کرنے میں آگے, کرتے کچھ نہیں, اپنا کمنٹ کرنے میں آگے ہیں. سفر میں ہے اور کوئی بزرگ ہے, کسی بنا پر نوجوان ہی ہے, سفر کر رہا ہے, 24 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا اس کا سفر ہے, اب وہ روزہ نہیں رکھے ہے, دیکھو کھا رہے ہیں. اے بھائی, جب اللہ نے سہولت دی وہ جانے, اس کا کام جانے. سہولت اللہ نے دی ہے, کمنٹ کرنے والے ہو کون بھائی؟ کہنے والے کون ہو آپ؟ کیوں کہہ سکتے ہو آپ؟ وہ سفر میں ہے اور اللہ نے مسافر کو آزادی دی ہے, پھر کیوں کہتے ہو بھائی؟ جو ہے تانا دینے والے, کمنٹ کرنے والے, بہت سے کمنٹ کرنے والے کرتے رہتے. نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہیں کرنا چاہیے. وہ جانے, اس کا کام جانے, اس کو اللہ کے یہاں جانا ہے. اور بخوبی, اور میرے خیال سے بہت تیرے مسافرین ایسے ملیں گے جو شریعت اسلامیہ کے بخوبی جاننے والے ہیں, اور وہ ان تصوموا خیر لکم کو بخوبی جانتے ہیں. وہ تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھتے ہیں, نہیں رکھنے والے نہ رکھے بھائی. وہ شریعت میں آزادی, وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور اے مسافرو, اے مریضو, اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, سب سے اولا ہے. کیونکہ ایک روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کو غیر رمضان میں پورا کرنا بڑا محال ہوتا, اور جس کا 10-20 بھی چھوٹ جائے اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, وقت ہو چکا ہے. میری ماں اور بہنوں, میں ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں, جملوں میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والا مہینہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے. آپ عزم کر کے اٹھیں اور جو ہے اپنی بھلائی کے لیے, اپنی خیر خواہی کے لیے, اپنی آخرت کے لیے عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے, ایک ایک گھنٹے, ایک ایک منٹ رائے گا ہم نہیں جانے دیں گے. ہم خالی اوقات میں تلاوت کلام پاک کریں گے اور پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے. فحش لغویات سے, جھوٹ چغلی مکاری سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے آپ کو یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ بیٹیاں, بہویں, بیویاں جتنی بھی ہیں, سب کو سے میری درخواست ہے کہ رمضان کے فیوز اور برکات کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام ارکان کو, تمام چیزوں کو ہم ادا کریں گے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو بار بار تو اس خیر و برکت کا مہینہ ہم سب کی زندگی میں نصیب فرما, اور اس کے فیوز اور برکات کو کلی طور پر پانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل